بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کی اس دور میں کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ اگر دشمنی نہیں بھی ہے تو اس کے ساتھ حسد بہت ہے۔ یہ دور ہی ایسا چل رہا ہے قرب قیامت کہ اس وقت ہر کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں جکڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو یہ روحانی مسائل ہیں آخر اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا۔ پھر وہ حل اس میں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس جادو کو واپسی پلٹنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کون سا عمل، کون سا وظیفہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ جو معاملات ہیں یہ صحیح ہو جائیں، اور ہمارا جو دشمن ہے جس نے ہمارے اوپر یہ عمل کیے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر یہ جادو کیے ہوئے ہیں، تو یہ واپسی ان پہ پلٹ جائے۔ اس کے لیے ایک مجرب وظیفہ ہے، مجرب عمل ہے، وہ کریں، لیکن اس کو کرنے سے پہلے اجازت کو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اجازت لے کے نہیں کریں گے تو پیچھے سے ایک فیض، پیچھے سے کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ وہ عمل کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر خود وہ ہیوی ہو جائے۔ اب کوئی چیز آپ واپسی پلٹ رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں کہ یہ چیز واپسی چلی جائے، تو آپ بھی کسی روحانی اعتبار سے کر رہے ہیں اور آپ کے پاس وہ پاور نہیں ہے، آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ کے پیچھے کوئی کرنٹ نہیں ہے اس چیز کا، تو پھر یہ ہے کہ آپ بہت پریشان ہوں گے۔ شیطان آپ کو اس چیز میں گرا دے گا، پھر آپ کے ساتھ بڑے گندے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے ایک مراقبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد وہ انسان ایک ایسی ضرب لگائے جیسے یا جبار یا قہار، اور توجہ یہ رکھے دل میں کہ میرے ساتھ جو معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی یہ نام کی برکت سے یہ واپسی مجھ سے صاف ہو کہ میرے دشمن کے اوپر واپسی جا رہے ہیں، اور اس کی تعداد کم از کم 1000 مرتبہ پڑے۔ یہ مراقبہ ضروری ہے۔ آپ کے اوپر جو مسائل ہیں تو وہ واپسی پلٹ بھی جائیں گی، آپ کی صفائی بھی ہو جائے گی، آپ سے معاملات ختم بھی ہو رہے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ آدمی بطور اپنے علاج سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کم از کم 101 مرتبہ پڑھے، تاکہ وہ اس کے جسم سے یہ چیزیں کاٹ جائیں۔ پلٹنے کے لیے اس کے لیے یا جبار یا قہار ہے، اور سورۃ المزمل اس کی بھی 11 مرتبہ روز پڑھ لے۔ اس کو بھی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا اپنا علاج بھی ہو جائے گا، اور آپ کے اوپر جو جادو ہے وہ واپسی بھی پلٹ جائے گا، اور وہ چیزیں اس دشمن کے اوپر جا کر پڑیں گی جس دشمن نے یہ آپ کے اوپر یہ عمل کروایا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے اجازت کو ہونا شرط ہے، کیونکہ بغیر اجازت کے آپ کوئی وظیفہ کریں گے، کوئی عمل کریں گے، کوئی چیز پڑھیں گے، پہلی بات تو ہے اس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ بالفرض اس کی کوئی آپ نے کوئی پڑھا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز کھلی ہے، کوئی چیز آپ عمل کر رہی ہے، تو وہ چیز آپ کو بھی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ آپ کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب تک ہاتھ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھ، ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما۔